السلام ورحمۃ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. محترم حضرات، حاضرین و سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیات تلاوت کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے اس بدبخت گروہ کا ذکر کیا ہے جس نے پوری انسانیت کو تباہ کر رکھا ہے، روئے زمین میں فساد مچا رکھا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کو بیوقوف تصور کرتے ہیں اور اپنی چال بازی، اپنے مکر و فریب کو اچھا سمجھتے ہیں. یہ وہ گروہ ہے جو منافقین کا گروہ ہے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کا ذکر خیر 4 آیات میں فرمایا اور کفار کا ذکر شر صرف 2 آیات میں فرمایا اور منافقین کے لیے پورا رکوع وقف کر دیا. کیوں وقف کر دیا؟
تاکہ اہل ایمان ان سے ہوشیار رہیں، ان سے ڈرے اور بچے رہیں، ان کے اندر جو جبلت، فطرت اور عادت ہے اس عادت سے، اس صفت سے دور رہیں، کیونکہ یہ وہ گروہ ہے جس سے لوگ آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کفر اسلام کے خلاف بالکل کھلی چیز ہے، کافر مسلمان کے خلاف بالکل کھلا ہوا ہے، آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن منافق وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے بھی دھوکہ دیتا ہے اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی دھوکہ دیتا ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اس طرح کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ اور عمل کے اعتبار سے اس طرح سے کہ جب یہ مسلمانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ارے صاحب ہم تو آپ کے ساتھی ہیں، ہم مومن ہیں۔ اور جب یہ اپنے سرداروں کے پاس، چاہے وہ منافقین کے سردار ہوں، چاہے وہ یہود کے سردار ہوں، چاہے وہ کفار مکہ کے سردار ہوں، ایسے ہی ہر دور میں جو باطل کے سردار ہیں ان کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو میاں جی لوگوں سے مذاق کر رہے تھے، ملا جی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے، ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں، ہاں ان کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ یہ کیسے بیوقوف ہیں کہ دین کی خاطر انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنا رشتہ ناتا چھوڑ دیا، اپنے خیش و اقارب چھوڑ دیے، اپنے تعلقات چھوڑ دیے، اپنے مفادات چھوڑ دیے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ بیوقوف آدمی کرے گا ان کی نگاہ میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود ہی بیوقوف ہیں، ان کو اپنے نفع و نقصان کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی دائمی زندگی کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ یہ ایسے بیوقوف ہیں کہ ہدایت جیسی قیمتی چیز کو گمراہی جیسی گھٹیا چیز سے بیچ دیا ہے۔ ہدایت جو انسانوں کے لیے سعادت ہے، نیک بختی ہے، اس کو انہوں نے گمراہی جیسی گھٹیا بدبخت چیز سے بیچ دیا ہے۔ تو حقیقت میں تو یہ بیوقوف ہیں۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑی سی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات مل کر کے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، سب آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کا آخری انسان سارے جمع ہو جائیں، ایسے ابلیس سے لے کر کے اور قیامت تک کا آخری جنات اور شیطان سب جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام مطالبات مانگیں، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے خیال میں ہے، جو ان کی آرزو ہے، جو ان کی امنگ ہے، سب مل کر کے مانگیں، تب بھی اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا کوئی سوئی کے ناکے کو سمندر میں ڈبو دے اور اس ناکے میں سمندر سے کتنا پانی آتا ہے اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ اس آخرت کے مقابلے میں دنیا کا نفع اٹھانا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ حرکت کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو گمراہی سے بیچ دیا ہے۔ تو حقیقت میں انسانوں کا سب سے بدبخت گروہ یہ منافقین ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر پورا رکوع وقف کر دیا، پورا کا پورا رکوع ان کے لیے، اس لیے کہ مسلمان ان سے چوکنا رہیں، ان سے متنبہ رہیں اور ان سے غافل نہ ہوں۔ اور خاص طور سے وہ منافق جو عقیدے میں جس کے بگاڑ ہے، عقیدے ہی میں اللہ پر وہ صحیح ایمان نہیں رکھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، کتاب پر ایمان نہیں رکھتا، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، عقیدے کے اعتبار سے بگاڑ ہے، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین
جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. تو یہ منافق فی العقیدہ ہوا. لیکن ایک نفاق فی العمل ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ نفاق فی العمل ہمارے یہاں موجود ہے، ہم میں، آپ میں، ان میں، ان میں، سب میں موجود ہے. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وفي روایت وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. منافق کی 3 علامتیں ہیں یہ عمل والی. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اس کو کوئی امانت سونپی جائے، روپے پیسے کی امانت ہو، کسی سامان کی امانت ہو، کسی راز کی امانت ہو، کسی کو کسی نے راز بتا دیا اپنے تک رکھنا، وہ بھی امانت ہے. تو جب کوئی امانت سونپی گئی تو وہ اس میں خیانت کر جائے، خرد برد کر دے. اور جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب لڑائی جھگڑا کرے تو اس میں گالی گلوچ بکنے لگے. تو یہ 4 علامتیں ہیں. اسی لیے دوسری حدیث میں فرمایا اربع من کن فی کان منافقا خالصا. 4 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہو گیا، اور اگر اس کے اندر ایک خصلت پائی گئی تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت پائی گئی. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہوتا بات کرتے کرتے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں؟ کسی سے کچھ وعدہ کیا، خاص طور سے کاروباری لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر گئے. بشری تقاضے کے ناطے، انسانی تقاضے کے ناطے آپس میں تھوڑی سی تو میں ہو گئی تو گالی گلوچ بکنے لگی. تو کسی نے کوئی امانت دے دی، اس میں خیانت کر دی. اگر یہ خصلت پائی جاتی ہے تو نفاق فی العمل کی کوئی خصلت پائی گئی. اور نفاق فی العمل بھی یہ ہلکی چیز نہیں ہے، یہ سب کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. اور اگر کوئی آدمی ان کو نہیں چھوڑتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس پہ مہر لگ جاتی ہے. مہر لگ جاتی ہے تو پھر ہدایت کو قبول نہیں کر سکتا، پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اسے ہم ہلکا نہ سمجھیں. چلو جھوٹ بول کر کے کچھ فائدہ اٹھا لیں، ہاں، یا امانت میں خیانت ہو گئی، یا وعدہ کر کے مکر گئے. میرے بھائیوں، یہ بڑی برائیاں ہیں، سب گناہ کبیرہ ہیں اور نفاق فی العمل کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو متنبہ کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، سچی بات یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں جو ایمان لائے ہیں. یہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل میں جو خیالات پلتے ہیں، دھڑکن میں جو باتیں ہوتی ہیں، اللہ اس سے بھی واقف ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے کل قیامت میں سب حاصل کر لیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا. تو اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے اور مومنین کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اس لیے کہ مومنین کا والی اور مومنین کا مددگار کارساز تو اللہ ہے. عارضی طور پہ تھوڑی دیر کے لیے دھوکہ دے سکتے، مستقل طور پر دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر کیا ہوگا؟ یہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس لیے کہ یہ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی عاقبت بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں.
وما یشعرون، لیکن یہ ایسے احمق اور بیوقوف ہیں، ان کی عقلیں ایسی مار دی گئی ہیں کہ یہ حلال و حرام میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، اچھے برے میں تمیز نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں کفر و نفاق کی بیماری ہے، ان کے دلوں میں اسلام کے تئیں تردد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں شہوات کی، گناہوں کی، معاصی کی محبت ہے۔ پھر جب ان کے ہاں یہ سب کچھ ہے اور یہ اپنے عمل سے برے ہیں، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مرض میں، ان کے روگ میں اضافہ کر دیا ہے اور ان کے روگ کو بڑھا دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے۔ کیوں؟ دنیا میں یہ اپنی دانست میں اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو اور اس کے دین کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، یہ اپنی چالوں سے اور اپنی تدبیروں سے، اپنے مکر و فریب سے، فتنہ و فساد سے بھر رہے ہیں، اسی وجہ سے ان کے لیے دردناک اور تکلیف دہ عذاب ہے۔ بما کانوا یکذبون، اس چیز کی وجہ سے جو یہ اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی ذات کو، یوم آخرت کو جھٹلا رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین میں فساد نہ مچاؤ، کس طرح فساد مچانا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے روئے زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر کے روئے زمین میں فساد مچا رہے ہیں، اللہ کے بندوں کو نیک راستے سے روک کر کے زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، روئے زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ کہتے ہیں ارے صاحب فساد اور ہمارا فساد سے کیا تعلق؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کفار سے دوری بنا کے رکھو، کفار کے تئیں اپنی ہمدردیاں اور محبت نہ رکھو، مسلمانوں سے محبت رکھو، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرو، تو کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہ کافروں سے بھی ملتے جلتے رہتے ہیں، ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اپنی مفادات ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں صاحب؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو دو قوموں کے درمیان جو دوری ہے اسلام میں اور کفر میں، مسلمانوں اور کافروں میں جو دوری ہے، اس دوری کو ہم پاٹ رہے ہیں۔ وہ اس دوری کو پاٹ نہیں رہے ہیں، حقیقت میں اپنی ذات کو فنا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے غضب کا وہ شکار بنا رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اہل ایمان خبردار رہو، خبردار رہو، الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ سے خیر و شر کی تمیز چھین لی ہے، تو انہیں شعور ہی نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان لوگوں سے، یہ جو بعض لوگ ہیں یعنی منافقین، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، الناس سے مراد صحابہ کرام ہیں، آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے، کیونکہ مسلمانوں میں سب سے افضل ترین لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتے ناتے چھوڑے، اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ غزوہ بدر میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، ابو عبیدہ، اور ان کا باپ جو ہے جراح وہ کافروں کی طرف سے تھا، اور وہ بار بار سامنے آتا، اور جب بھی آتا تو دل آزاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا، اور اپنے معبودوں کی جے جے لگاتا، چھوڑ دیتے، ایک مرتبہ چھوڑ دیا، دوسری مرتبہ چھوڑ دیا،
تیسری مرتبہ جب آیا تلوار مار دی اور کام تمام کر دیا. یہ جذبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ خالص مومن کا ہو سکتا ہے. اسی لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس امت کے امین ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابی عبیدہ. ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے, ایک امانت دار, اور اس امت کے امین ابو عبیدہ ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر کے موقع تک. بعد میں جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ابا کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کی زد میں آئے لیکن آپ میرے باپ تھے اس لیے میں نے چھوڑ دیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تاریخی جملہ کہا. ایسی صحابہ کرام کی فضیلت نہیں ہے. کہا بیٹا ایک مرتبہ تم میرے تلوار کی زد میں آتے تو دیکھتے کیا ہوتا, تم خاک و خون میں ہوتے. ایک مرتبہ میرے تلوار کے نشانے پہ آتے تو خاک و خون میں ہوتے تم. صحابہ کرام کی فضیلت یہ ہے. آج لوگ صحابہ کرام کی سیرت کو داغدار کرتے ہیں. ابھی محرم کا مہینہ گزرا, ایک ناپاک جماعت نے جو ہے وہ صحابہ کرام پر لعن طعن کیا, اور وہ صحابہ کرام جن کی تعداد 1,44,000 سے زیادہ ہے تقریباً, اختلاف کے ساتھ کسی نے 1,13,000, کہیں 1,24,000, کہیں 1,44,000, ان صحابہ کرام کو صرف چند لوگوں میں سمیٹ دیا, 5 لوگوں میں سمیٹ دیا, اور کہہ دیا بقیہ سارے کے سارے لوگ ایمان والے نہیں ہیں. دیکھو قرآن پاک گواہی دے رہا ہے کہ وہ سب سے افضل لوگ تھے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. سن لو لوگو, اگر تم اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تب تم ہدایت پر ہو, اور اگر ویسا ایمان نہیں لائے تو ہدایت پر نہیں ہو. تو ایسے ہی منافقین سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو یہ منافقین کہتے ہیں اچھا کیا ہم ایسے ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے, یہ غریب لوگ, یہ دبے کچلے لوگ ایمان لائے. صحابہ کرام شروع میں جو مومن ہوئے تھے وہ ایسے ہی تھے, غریب اور کمزور تھے. ان کے مقابلے میں سرداران قریش, سرداران یہود و نصارہ اور سرداران منافقین مالدار تھے. تو یہ لوگ کہتے تھے اچھا یہ بیوقوف لوگ جیسے ایمان لائے ہم بھی ایمان لے آئے. الا انہم هم السفہاء, مسلمانوں خبردار رہو یہ منافقین ہی بیوقوف ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ولکن لا یعلمون, اور انہیں سوجھ بوجھ نہیں. اس لیے پتہ نہیں کہ آخرت کی دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی عارضی دولت یہ چاہ رہے ہیں, تو اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی خرید رہے ہیں, تو یہ بیوقوف ہوئے. کوئی ہیرا دے کر کے پتھر خرید لے, لوگ اسے کیا کہیں گے؟ پاگل ہے, بیوقوف ہے, اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے. ایسے ہی ان منافقین کا معاملہ ہے کہ ہدایت ہیرا ہے اور کفر پتھر بھی نہیں ہے. تو اگر یہ ضلالت پتھر بھی نہیں, اگر یہ ہدایت کے مقابلے میں ضلالت خرید رہے ہیں تو دراصل یہی بیوقوف ہیں. وہی کہا الا انہم هم السفہاء, خبردار یہی لوگ بیوقوف ہیں. ولکن لا یعلمون, لیکن ان کو سوجھ بوجھ ہے ہی نہیں, کچھ جانتے ہی نہیں. اب اوپر بتایا گیا تھا کہ ان کا عقیدہ ایسا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جبکہ یہ مومن نہیں. اب ان کا کردار دیکھیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ, اور جب یہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں, سرداران قریش سے, سرداران یہود سے, سرداران منافقین سے ملتے ہیں, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, کہتے ہیں ارے یار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون, ان سے تو صرف مذاق کر رہے تھے, بس ہم آپ کے ساتھ ہیں. ان کو بیوقوف بنا رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم, اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اللہ کیا مذاق کر رہا ہے؟ یعنی اللہ ان کے مذاق کا جواب دے رہا ہے. یہ اہل ایمان سے مذاق کر رہے ہیں, اللہ دنیا میں بھی ان سے مذاق کر رہا ہے کہ ان کو ذلیل و رسوا کر رہا ہے.
اور آخرت میں بھی ان سے مذاق ہوگا کہ ہر آدمی کو اس کا نور دیا جائے گا. اہل ایمان کو نور دیا جائے گا. کسی کا نور پہاڑ کے مانند ہوگا, کسی کا نور کھجور کے درخت کے مانند ہوگا, کسی کا نور اور مختلف انداز میں اہل ایمان کو نور دیا جائے گا. وہ اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے سامنے سے چل رہا ہوگا اور اسی کی روشنی میں وہ چلیں گے. اللہ تعالی ہمارے تمام حاضرین کو قیامت میں بھرپور نور عطا فرمائے اور تمام سامعین کو بھی پورا پورا نور عطا کرے. وہاں کیا ہوگا؟ منافقین کو بھی شروع میں نور دیا جائے گا, اور جیسے یہ تھوڑا سا چلے کہ ان کا نور غائب ختم ہو جائے گا. اب یہ اندھیرے میں بھٹکنے لگیں گے. مسلمان ان کو دیکھ کر گھبرا جائیں گے, دعا کرنے لگیں گے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اللہ ہمارے نور کو پورا پورا کر دے. ایسا نہ ہو کہ جیسے ان کی روشنی چھن گئی ہم سے بھی چھن جائے. مومن تو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں. پھر یہ منافقین کیا کہیں گے کہ تھوڑی دیر رکو. ہاں, اذ یقول المنافقون والمنافقات انظرونا نقتبس من نورکم. جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے اے مسلمانوں ذرا ٹھہرو, ہم تمہارے نور سے ذرا ہم بھی فائدہ اٹھا لیں, ہمارے پاس ٹارچ نہیں ہے, تمہارے ٹارچ کی روشنی میں ہم بھی چلے چلیں. قیل ارجعوا وراءکم, کہا پیچھے چلے جاؤ, پیچھے دیکھو شاید نور ملے. اور پھر وہاں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور یہ وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہوں گے. تو یہ مذاق ہوگا. یہ جو اہل ایمان سے مذاق کر رہے ہیں, اللہ ان سے مذاق کر رہے ہیں, یعنی ان کے عمل کا جواب دے رہا ہے. اللہ کیا مذاق کرے گا؟ اللہ تو معزز مکرم, اس کی شان عظیم ہے. ان کے مذاق کا جواب دے رہا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ, اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھائے چلا جا رہا ہے, ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے. یا مہون, وہ بھٹکتے جا رہے ہیں, وہ سدھر نہیں سکتے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہی وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو, جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیا ہے. یہی وہ محروم القسمت منافقین ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض خرید لیا ہے. فما ربحت تجارتہم, تو ان کی تجارت نفع بخش نہیں رہی. وما کانوا مہتدین, اور یہ ہدایت بھی نہیں پا سکتے. اس لیے کہ ہدایت تو اللہ کا وہ خصوصی عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو دیتا ہے. انبیاء کو, صدیقین کو, شہداء کو, صالحین کو, عام اہل ایمان کو عطا فرماتا ہے. اور اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں کفار, اور اس سے محروم کر دیے جاتے ہیں یہ منافقین. یہ سب محروم کر دیے جاتے ہیں. تو انہوں نے گمراہی خرید لی ہے ہدایت کے عوض, اس لیے ان کی تجارت نفع بخش نہیں رہی اور یہ ہدایت پا بھی نہیں سکتے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان کی مثال اس شخص کی سی ہے. منافقین کی مثال دی گئی, اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتا ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کیا. اندھیرے میں, جنگل میں ہے, اندھیرا ہے, گھوم اندھیرا ہے, راہ سجھائی نہیں دیتا, اس کے پاس روشنی کا کوئی سامان بھی نہیں ہے کہ کسی سے کچھ مدد مل گئی اور اس نے آگ روشن کیا. اب جب آگ روشن ہوئی تو آس پاس کا ماحول منور ہو گیا, اچھا لگا. پھر کیا ہوا؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا, ان منافقین کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کیا, آگ جلایا. فلما اضاءت ما حوله, جب آگ نے اپنے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا. ذهب الله بنورهم, اس روشنی سے یہ فائدہ اٹھانے لگا, اس روشنی سے یہ مانوس ہو گیا. اس روشنی میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا, کہاں کھڑے ہیں, کہاں خطرات ہے, کہاں امن, ساری چیزیں جان گیا. اچانک اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو لے گیا. ذهب الله بنورهم, اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے گیا. وترکهم فی ظلمات, اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا, وہ دیکھ نہیں سکتے. شروع میں بعض منافقین ایسے تھے جن کو ایمان کی دولت ملی اور پھر وہ پلٹ گئے, عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھی ہو گئے. تو شروع میں ایمان کی دولت ملی, گویا روشنی مل گئی تھی. اب جب وہ کفر کی طرف پلٹ گئے تو گویا وہ روشنی ان سے چھن گئی, پھر وہ کفر کی طرف چلے گئے, اندھیرے میں چلے گئے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون,
یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جیسے آدمی اندھیرا چھا جائے لیکن سنتا ہو تو لوگ دور سے آواز دے دیں اس راستے سے چلے آؤ۔ آدمی کچھ بول سکتا ہو، اندھیرا ہو گیا تو آواز لگائے گا، ارے بھائی میری مدد کرو، تو لوگ بڑھ کر کے اس کو سہارا دے دیں۔ لیکن یہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا، دیکھ رہا ہو تب بھی دیکھے کہ کہیں دور روشنی ہے تو چلا جائے، لیکن اندھا ہے۔ تو اب جب گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، تو ہدایت پوری طرح چلی گئی، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ ہدایت کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے، ایسے محروم القسمت ہیں کہ حق کو یہ دیکھ نہیں سکتے، تو یہ لوٹ گئے۔ او کصیب من السماء، لوٹ نہیں سکتے، او کصیب من السماء، یا یہ ان کی مثال آسمان کے بارش کی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، جس میں تاریکی ہے، کڑک ہے، بجلی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو یہ انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں جہاں تک ٹھوس سکتے ہیں۔ کیوں؟ موت کے ڈر سے، حذر الموت، کہیں موت نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یہ بھاگ کر جا کہاں سکتے ہیں، یہ منافقین کہاں جا سکتے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کے نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، یہ بجلی جب جب روشن ہوتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی حالت یہی ہے کہ جب اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دیتا ہے تو تھوڑا مسلمانوں کے ساتھ 2 قدم چل پڑے، لیکن جب آزمائش ہونے لگتی ہے، پکڑ ہونے لگتی ہے، تو پھر اسی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے دوری بنانے لگتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کر رہے ہیں، اگر ان کو بھلائی مل رہی ہے، اصابتہ خیر اطمأن بہ، بھلائی ملی خوش، اور اگر کہیں تکلیف آ گئی کنارے چلے گئے۔ بالکل ویسے ہی جیسے میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو، وہی والی ان کی بات ہے۔ تو یہ بھاگ کر جا کہاں سکتے ہیں، کھڑے ہو گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہے معنوی طور پہ ان کی قوت سماعت، ان کی قوت گویائی، ان کی قوت بصارت، ان کی قوت تفکیر ختم ہو گئی، لیکن ظاہری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں کو لے جائے، ظاہری طور پہ ختم کر دے، اور یہ کہہ کر کے گویا ان کو موقع دیا گیا کہ سنبھل جاؤ، اور ہم تمام لوگوں کو موقع دیا گیا کہ سنبھل جاؤ۔ پھر کہا گیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ منافقین کے تعلق سے قرآن پاک کا وہ بیان ہے جو حرف بحرف ہر زمانے میں ثابت ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک اور قیامت تک ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو منافقین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دین پر پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں سے چوکنا رہنے کی اور ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقین کے خلاف ہماری مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔